اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اللہ جل جلالہ انسانیت کو مخاطب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں لا تنازعوا، جھگڑو آپس میں نہ، اور اگر تم آپس میں جھگڑ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم انتشار کے شکار ہو جاؤ گے، اور جب انتشار تم میں آ جائے گا تو ذلت کے گڑھے میں پڑ جاؤ گے۔ اب بعض ساتھیوں نے جو ہمارے اس عمل کے بارے میں اسباب اور محرکات کے بارے میں اظہار خیال فرمایا، یہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ دراصل جماعت کو اپنے راستے سے ہٹانے کا عمل 1988 سے جب حضرت مفتی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اور مولانا صاحب پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اس وقت سے شروع ہے، لیکن وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور شاید اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب جو رحیم یار خان کے ہیں، اجلاس میں جب رکن سازی کے لیے کنوینر کی نامزدگی ہو رہی تھی تو اس وقت اس میں صوبائی امراء اور نظماء کو بھی بٹھایا جاتا تھا، تو لاہور میں وہ اجلاس تھا غالباً، تو ہم بھی اس میں بیٹھے تھے۔ تو مولانا محمد یوسف صاحب کو مرکزی کنوینر کے لیے نام میں نے خود لیا، اور وہ اس غرض سے کہ مولانا محمد یوسف صاحب کی ذہنیت بلوچستان کی جماعت اور ساتھیوں کے بارے میں مجھے کوئی بہتر نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سمجھا تھا کہ سمجھانے سے شاید میں اس کو سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں، لیکن فارسی کی ایک مثل مشہور ہے، شنیدہ کی بود مانند دیدہ، تو کیوں نہ وہ خود رکن سازی کے عمل میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بلوچستان کے ساتھی دیانت سے کام کرتے ہیں یا خیانت سے کام کرتے ہیں۔ تو جب مرکزی سطح پر مولانا یوسف صاحب کنوینر مقرر ہوئے تو انہوں نے بلوچستان میں ملک سکندر صاحب کو صوبائی کنوینر مقرر کیا، اور اسی طرح انہوں نے اضلاع میں بھی کنوینر مقرر کیے، اور اس وقت ہمارے مرکزی ذمہ دار ساتھیوں کی رائے میں یہ تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ نظم ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں شاید بلوچستان کے ساتھیوں کا کوئی عمل دخل خیانت یا اس قسم کا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ صاف ستھری رکن سازی کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ اضلاع اور اس کے ساتھ صوبہ، ان کی امارتیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ اب جب امارتیں بلا مقابلہ منتخب ہوئی، خیال کچھ اور تھا مرکز کا، نتیجہ کچھ اور نکلا۔ تو سب سے پہلے جو اجلاس تھا مجلس عاملہ کا صوبائی کا، اس میں ہمارے حاجی صادق صاحب، مولانا واسع صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، مولوی فیض محمد صاحب اور یہ تمام ڈاکٹر اسماعیل صاحب، یہ جو ہمارے صوبائی عاملہ کے ارکان تھے، تو سب سے پہلے اجلاس میں میں نے ان کو کہا کہ اب اس کے بعد جو رکن سازی ہوگی اس میں 3 باتیں تمہارے سامنے آئیں گی۔
سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ بلوچستان ہی کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کا کھندا بلوچستان کے نظم کے تخریب کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دوسری بات تمہارے سامنے یہ آئے گی کہ اس شخص کے ذمے لگایا جائے گا کہ تم نے اس نظم کو درمیان سے رخصت کرنا ہے، چاہے آپ دیانت کریں، خیانت کریں، جو بھی کریں، لیکن نظم نہ رہے۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ بلوچ اور پٹھان کا ایک نعرہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تین باتیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ میرے خیال میں شاید میرے ساتھیوں کو یہ باتیں دل پہ نہ لگی ہوں اس وقت، لیکن خیر خاموش بھی رہیں۔ پھر جب رکن سازی دوبارہ شروع ہوئی اور ملک سکندر صاحب کو انہوں نے مرکزی کنوینر نامزد کیا، اس دوران مولوی واصع صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب دونوں اسلام آباد میں تھے اور میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ملک سکندر صاحب جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں، کیوں نہ ہم مولانا سے ملیں اور اس سے کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، جو میرے معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ مرکزی عاملہ میں اکثریتی رائے عبدالرزاق لاکھو کے بارے میں ہے، لیکن مولانا نے خود اپنی دلچسپی سے اس کی جگہ ملک سکندر کا نام لیا ہے اور ساتھیوں سے منوایا ہے۔ تو جس نام میں اس نے خود دلچسپی لی ہے، تو آپ کی مداخلت سے اتنی بات تو ہو جائے گی کہ ملک سکندر بیچارے کے دل میں ہوگا کہ میں تو بڑا آدمی بننے والا تھا، لیکن ہمارے اپنے بلوچستان کے ساتھی ہی مجھے بڑا بننا نہیں دیتے، تو یہ بلوچستان کے ساتھیوں کے درمیان کی ایک بدنیتی یا اس قسم کے باتیں آ جائیں گی۔ تو اس لیے آپ حضرات یہ نہ کریں۔ بس جو کچھ ہو وہ تو میں نے پہلے آپ حضرات کو بتایا تھا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب جب ملک سکندر صاحب اسلام آباد سے بلوچستان آنے والے تھے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کے دفتر میں تھا اور وہ میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں بلوچستان جا رہا ہوں اور آپ سے رخصت لینے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو رخصت لیتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے دعا بھی دیں اور مجھ پہ نظر بھی رکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو پھر میرے جگہ پہ مولوی واصع صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب دونوں تشریف لائے، اور دوران گفتگو جب بات چل پڑی تو میں نے کہا کہ ملک صاحب آئے تھے رخصت لینے کے لیے، اور رخصت لیتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے دعا بھی دیں اور مجھ پہ نظر بھی رکھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے اس نے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری بات صحیح ہو، لیکن جو کچھ میں نے اس سے سمجھا وہ میں نے یہ سمجھا کہ اس نے مجھے کہا کہ نہ تمہارا سنوں گا اور نہ تمہاری بات مانوں گا۔ اس نے تو مجھے یہ کہا، پتہ نہیں اب میں غلطی پہ ہوں گا شاید۔ میری عادت ہمیشہ کے لیے یہ تھی کہ جب رکن سازی کا عمل شروع ہو جاتا تو پھر میں صوبائی اجلاس نہیں بلایا کرتا تھا، نہ عاملہ کا، نہ شورا کا، نہ عمومی کا، اس وجہ سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچا کرو۔ میرا خیال یہ تھا کہ اگر اس دوران میں اجلاسیں بلاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ رکن سازی اور تنظیم سازی یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی، تو اس پہ اگر میں حقیقت پسندانہ رائے بھی دوں گا اور حقیقت پسندانہ فیصلہ بھی دوں گا، ساتھیوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ شاید اپنے لیے کچھ کر رہا ہے۔ اسی طرح جب رکن سازی ہونے کے بعد صوبائی الیکشن ہوتے تو عمومی کے اجلاس میں، الیکشن کے اجلاس میں میں خود شریک نہیں ہو کرتا،
وہ بھی اسی وجہ سے. تو لیکن اس دفعہ جب ملک صاحب مرکزی کنوینر تھے اور اس نے اپنی نگرانی میں رکن سازی شروع کی، جو میرا خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ شاید بلوچستان کے ساتھیوں کی صف میں اتنا تنازع اور انتشار ہو جائے گا کہ اس کو پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا اس پورے دورانیے میں میں نے کوئی ایک اجلاس بھی ناغہ نہیں کیا، نہ عاملہ کا نہ شورا کا، اور مسلسل کرتا رہا، اس لیے کہ تاکہ انتشار اتنا نہ بڑھ جائے کہ پھر اس کو پاٹ نہ کیا جا سکے. اور جب میرے پاس ساتھی آتے، کوئی کہتا کہ ہم رکن سازی نہیں چھوڑتے، کوئی کہتا تھا کہ ہم رکن سازی نہیں کرتے، کوئی کہتا تو کچھ کہتا. میں نے کہا کہ نہیں، یہ رکن سازی نہیں چھوڑتے، یہ تنازع ہوگا، اور تنازع میں بدنام آپ ہوں گے. رکن سازی نہیں کریں گے تو آپ کی رکنیت رہ جائے گی، تو اس میں رکنیت بھی آپ کی نہیں ہوگی اور ملامت بھی آپ پہ ہوگا. لہذا تنازع نہ بنائے، نہ تنازع بنائے نہ رکن سازی چھوڑ دے، بس چلاتے رہیں گے. اور پھر میں مسلسل ملک سکندر صاحب کو، جو مرکزی کنوینر تھے، اور مولوی فیض محمد صاحب تو ویسے بھی ہمارے عاملے کے رکن بھی تھے اور مرکزی معاون بھی تھے، اور اس طرح جو صوبائی کنوینر تھے اس کو بھی میں اپنے اجلاسوں میں بٹھایا کرتا تھا، اور جو درخواستیں ہمارے پاس آتی میں ان کے سامنے رکھ لیا کرتا تھا کہ یہ شکایات ہیں، آپ اس کا تدارک کریں، یہ بہتر ہوگا. لیکن میں اپنا صوبائی امیر یا جماعت کی وجہ سے ایکشن نہیں لیتا تھا، کیونکہ اگر میں ایکشن لیتا تو وہ پھر جماعتی خیرخواہی نہیں سمجھی جاتی بلکہ میری شخصی پرخاش کا کوئی. تو اس لیے میں صرف نصیحت کرتا مولوی فیض محمد صاحب کو بھی، ملک سکندر صاحب کو بھی. تو دوران میں کوئی ایسی باتیں بھی ان سے منہ سے نکلتی رہی کہ ہم فلان کو لائیں گے، فلان کو ہٹائیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. تو میں پھر اجلاس میں ان کو سمجھاتا کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے دل میں رکھیں. ویسے بھی ساتھی بہت پریشان ہے، تو جب آپ کی زبان سے یہ باتیں سن لیتے ہیں پریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے ساتھیوں میں پریشانی بڑھ جانے کی؟ آپ الیکشن کے دوران جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. الیکشن ہوا، مولوی فیض محمد صاحب امیر مقرر ہوئے. اس کے بعد میرے خیال میں شاید 2014 تھا، 14 تھا، ہاں جی. تو پھر مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہوا پشاور میں. میں یہاں ساتھیوں سے کہتا تھا کہ دیکھو، پانی گدلا مرکز سے ہے، لہذا آپ آپس میں ادھر نہ جھگڑیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے استبداد کی ذہنیت جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ میں ثالث بنوں، لوگ آپس میں جھگڑیں، یعنی میری جو استبداد ہے یہ نشانہ نہ بنے. تو میں نے کہا کہ یہاں پہ جھگڑا پیدا نہ کرو بلوچستان میں، اصل جو جہاں سے پانی گدلا ہے وہیں سے کوشش کریں گے کہ اللہ اس کو صاف ستھرا کرے. تو جب ہم پشاور گئے تو وہاں پہ مولوی واسی صاحب، میں اور دوسرے جو بلوچستان کے حافظ احمد اللہ صاحب، جو بھی ساتھی تھے، گل نصیب خان صاحب اور اکرم خان دورانی صاحب، ان دونوں کو ہم نے کہا کہ آپ مولانا صاحب سے بات چلائیں اور ان کو کہیں کہ ملک بھر سے اضلاع میں سے جتنے بھی ساتھی شکایت لے کے یہاں پہنچے ہیں ان کو آپ سنیں. اور سننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اضلاع سے آئے ہوئے ساتھی جتنے بھی ہیں جو رکن سازی اور تنظیم سازی کے بارے میں شاکی ہیں، ہم ضلع وائز لسٹیں بنا لیں گے.
اور اس ہر ضلع میں جو سنجیدہ، مدلل اور معقول بات کرنے والا ساتھی ہمیں معلوم ہے، ہم اس کی ذمہ لگائیں گے کہ باقی سب خاموش ہو، صرف یہ ایک ساتھی بات کرے گا۔ آپ کا جو بنایا ہوا عمومی ہے یہ ایک طرف بٹھائیں، جو شکایت لے کے پورے ملک کے اضلاع سے آئے ہوئے یہ ساتھی ہیں ان کو دوسری طرف بٹھا دیں گے، اور نمبر وار ہر ضلع رکن سازی اور تنظیم سازی کے بارے میں جو بھی ان کے اعتراضات ہیں وہ مدلل معقول انداز میں پیش کر دیں گی۔ آپ اپنے نامزد عمومی سے اس کا فیصلہ لیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہاں رکن سازی اور تنظیم سازی میں خیانت ہوئی ہے تو پھر تدارک کر لیں، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے بس دعا کر لیں، تو یہ جو آئے ہوئے ساتھی ہیں جب یہ اپنا دل کا غبار نکال لیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے، پھر جا کر کے اپنے اپنے دلوں میں کام شروع کر دیں۔ لیکن یہ بات نہیں مانی گئی۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو نہیں مانا جاتا ہے تو پھر یوں کر لیتے ہیں کہ دستور کے مطابق کسی بھی عہدے میں پر کوئی بھی ساتھی اس کی تجویز اور تائید کوئی بھی ساتھی پیش کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر کا عہدہ ہو یا ناظم عمومی کا ہو، تو پھر ناراضگی سے بالاتر ہو کر دستور کے مطابق انتخاب ہو جائے۔ لہذا امیر کے عہدے پہ بھی ساتھی کسی بھی ساتھی کی تجویز اور تائید کر لیں گے، جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی۔ ویسے بھی تو عمومی آپ حضرات کا نامزد عمومی ہے اور ہوگا تو وہی جو آپ حضرات چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ زڑا دزڑ شیرائی گئی، یعنی رونے سے انسان کا وہ دل جو ہے وہ بھرا ہوا دل بیٹھ جاتا ہے، جی ہلکا ہو جاتا ہے، ہاں ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جب بھاگ دوڑ کر کے ہار جائیں گے تو بس وہ دل کا ہلکا ہو جائے گا کہ بس ہم نے تو دستور کے مطابق مقابلہ کیا لیکن نہیں جیت سکے۔ تو اس سے بھی ساتھیوں میں ایک گنا سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ جب اس تجویز سے بھی اتفاق نہیں کیا گیا اور مسرت کیا تو پھر تیسری تجویز ہم نے یہ دی کہ امیر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں میں سے جو عہدہ ہمارے ان ساتھیوں کو پسند ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، اس پر کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ باقی جو پسند نہیں ہے وہ ہمیں دے دیں، ہم جس کو بھی چاہیں۔ اس تجویز کو بھی مسترد کیا۔ تو جب یہ تین تجویز مسترد ہوئے پھر اس کے بعد مولوی شجاع الملک صاحب مردان کے اور مولانا لطف الرحمن صاحب جو مولانا کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ ہم پشتوں میں خوشی کہتے ہیں، خوشی کا معنی یہ ہے کہ کچھ باتوں کے درمیان انتخاب کا اختیار دیے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بات سنتے ہیں اور مجلس عمومی سے فیصلہ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ دستور کے مطابق انتخاب کا راستہ چھوڑتے ہیں مولانا صاحب، وہ بھی ٹھیک ہے۔ دو عہدوں میں سے پسند کا عہدہ اپنے پاس رکھ کر دوسرے ہم پہ چھوڑتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی بھی نہ کریں تو پھر یوں کر لیں کہ مولانا صاحب پورے ملک سے آئے ہوئے ساتھیوں کو، چاہے وہ عمومی کے ارکان ہیں یا نہیں ہیں، سب کو بلائیں، اکٹھا بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ ابھی تک آپ حضرات نے امارت کے عہدے پر میرا مقابلہ نہیں کیا ہے تو آپ کی بات بھی نہ کریں۔ تو جب مولانا صاحب ان کے سامنے یہ درخواست رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ساری ساتھی کہہ لیں گے کہ ٹھیک ہے،
تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پریشانی بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو شجاع الملک صاحب اور لطف الرحمان صاحب نے واپسی پر کہا کہ یہ جو آخری تجویز ہے مولانا اس کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، جب مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ سب کو بلایا بٹھایا، لیکن مولانا نے وہ بات جو ہمیں بتائی، شجاع الملک اور لطف الرحمان نے وہ بات مولانا نے نہیں کی، اور جب وہ بات گول مول جیسا کہ اس کی عادت ہے، تو جب یہ بات کی تو میں نے پھر اس کے بعد جب بات کی تو میں نے کہا یہ تجاویز تھے، اس تجویز میں یہ بات تھی اور مولانا نے یہ کی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب تلے ہوئے ہیں کہ یا تو خود امیر بنے یا پھر جماعت کو تقسیم کریں۔ تو پھر جماعت کے تقسیم کرنے سے تو پھر اس کی امارت ہی اچھی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق۔ اللہ جل جلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ جنت کے ماحول میں اس شخص کو جگہ دی جائے گی جو حق پر ہوتی ہوئی تنازع نہ بنائے۔ تو پھر میں نے کہا کہ کم از کم میں اس کو تنازع نہیں بناتا ہوں، اور ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ غل دواوڑی کہ غل نہ آوڑی خو مل دواوڑی، یعنی پہلے تو چور کو چاہیے کہ راستہ چھوڑ دے، اور اگر وہ بضد ہے تو پھر راہ راستہ کوئی دوسرا لے لے۔ تو میں نے کہا کہ امارت کے عہدے پر میں کم از کم مقابلہ نہیں کروں گا تاکہ جماعت انتصار سے بچے اور اتفاق سے رہیں۔ البتہ جنرل سیکرٹری پر مفتی کفایت اللہ صاحب کا میں نے تائید بھی کی اور ساتھیوں سے کہا بھی۔ یہاں سے یہ بات شروع ہو گئی۔ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا، پھر 2015 میں سکھر میں مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس بلایا گیا۔ میرے خیال میں اس میں شاید ہمارے اس مجلس میں ساتھی شریک بھی ہوں گے۔ اس مرکزی مجلس عمومی کے اجلاس میں مولانا صاحب نے اپنے بیان میں اظہار کیا کہ ہمارے جماعت کا جو دستور ہے، ہمارے اکابر نے اس کو تقوی کی بنیاد پر مرتب کیا ہے، اور اس وقت ہم میں تقوی موجود نہیں ہے۔ اب تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، وہ وعدہ خلافی سے پرہیز کرتے تھے، وہ دھوکہ اور خیانت سے پرہیز کرتے تھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے دستور کو مرتب کیا تھا، اور اب ہم میں یہ پرہیز نہیں ہے، یعنی جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ تو جب انہوں نے یہ بیان فرمایا اور اظہار کیا اور پورے مجلس عمومی کے سامنے کیا، تو اس کے بعد جب انہوں نے مجھے بیان کا موقع دیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر آپ اس بھرے اجلاس میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہم میں انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر تقوی نام کا کوئی چیز باقی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کا نام جو ہے جمعیت علماء اسلام بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کی بنیاد تو ہے تقوی پہ، بلکہ انسانیت کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اگر ہم میں اجتماعی طور پہ تقوی کا وجود نہیں ہے تو پھر تو ہمارا نام جمعیت علماء اسلام نہیں ہونا چاہیے، پھر کوئی اور نام رکھ لیں۔ تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ پھر اپنا نام رکھیں مزدور کسان پارٹی، کیونکہ پھر تو سیاست بطور عبادت اور خدمت تو نہیں ہے بلکہ بطور تجارت اور سودا کی ہے، تو پھر نام بھی اور عنوان بھی ایسا ہو کہ جو تمہارے کام سے جوڑ رکھتا ہو۔ لہذا مزدور کسان پارٹی نام رکھ لو، جہاں پہ بھی تمہیں مزدوری کوئی مزارات یا کوئی مفاد مل سکے۔ بعد میں پھر ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو مزدور کسان پارٹی ہے، یہ تو سارے مجلس کے لوگ تو بظاہر مولوی لگتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو مزدور کسان والی نام جو ہے وہ جوڑ تو نہیں کرتے۔
میں نے کہا اگر جوڑ والا نام تلاش کرنا ہے تو پھر جمعیت علماء تاجران اسلام نام رکھیں، تو پھر علماء بھی آ جائے گا، اسلام بھی آ جائے گا، تجارت بھی آ جائے گا۔ اب کوئی مال پہ تجارت کرتا ہے، کوئی ایمان پہ تجارت کرتا ہے، کوئی اسلام پہ تجارت کرتا ہے، تو تمہاری تجارت کا جو سرمایہ ہوگا وہ اسلام ہوگا، بس تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو اس عمومی میں کی گئی وہ یہ تھی کہ ہمارے اکابر کے زمانے سے جو اختیارات ماتحت تنظیموں کے پاس چلے آ رہے تھے، ان تمام اختیارات کو اس عمومی میں مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ یہ اب مرکز کے پاس ہو۔ میں تو شاید اس کے بعد چلا گیا تھا اس مجلس میں، تو شاید میں نہیں تھا، لیکن جو سننے میں آیا ہے، جو ساتھی اس وقت موجود تھے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ عمومی کی اکثریت نے اس پر اتفاق تو نہیں کیا، لیکن اسی طرح انہوں نے کہا کہ بس ہو گیا۔ اور تیسری بات، انہوں نے 3 سال سے مدت بڑھا کر 5 سال کر دی۔ تو یہ 3 باتیں 2015 کے سکر کے اجلاس میں کی گئی۔ اب مولانا فیض محمد صاحب کی جو امارت کا دورانیہ تھا وہ ہم خاموش رہے۔ اس لیے خاموش رہے کہ نئی بات تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کل جدید لذیذ الا الموت، ہر نئی تبدیلی لوگوں کو اچھی لگتی ہے سوائے موت۔ تو ہم نے کہا کہ ایک نئی تبدیلی ہے، اب اس میں اگر ہم مداخلت کریں گے تو شاید لوگ سمجھیں گے کہ ابھی تک حالات تو واضح نہیں ہوئے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ شاید ان کی اپنی کوئی غرض ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات، اس میں جو قوموں کی بات تھی کہ مثلا مولانا فیض محمد صاحب ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور میں دوسرے قوم سے تعلق رکھتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ اس ذہنیت کو فروغ مل جائے کہ شاید یہ قومی ٹکراؤ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم مولانا فیض محمد صاحب کی جو امارت کا دورانیہ تھا 5 سال تھا یا جتنا بھی تھا، ہم خاموش تھے۔ پھر جب مولوی واسع صاحب تو ہمارے ساتھ تھے، مولوی فیض محمد صاحب کے امارت کے دوران وہ جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہی بیانہ ان کا بھی تھا، مولانا واسع صاحب کا، حافظ حمداللہ صاحب کا، یہ ہمارے جتنے بھی ساتھی اب اس جانب ہیں، سب کا وہی بیانیہ تھا جو ہمارا تھا۔ لیکن جب دوبارہ الیکشن ہوئے، رکن سازی ہوئی، تو پھر اس رکن سازی میں جو ساتھی رکن سازی کے عمل کے قریب رہیں ان کو پوری تفصیلات کا پتہ ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ لیکن انتخاب میں مولوی واسع صاحب منتخب ہو گئے امیر۔ اس کے بعد پھر مرکزی عمومی کا اجلاس ہوا سکھر میں۔ اب سکھر کے اجلاس میں ساتھیوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہم امیر اور جنرل سیکرٹری کے دونوں عہدوں پر دستور کے مطابق اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ حافظ حمداللہ صاحب جو تھے اس کی ایک ذہنیت بن چکی تھی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اگر مولانا کا مقابلہ امارت میں بلوچستان کی جانب سے نہ ہو جائے تو پھر شاید مجھے مرکز میں کوئی جگہ مل جائے۔ اور اس میں میرے خیال میں حاجی صادق سسو چیرنا مڑ بالا ایسا سفراوے بولا ایسا والے بالا۔ تو اس میں ہمارے کچھ ساتھی موجود تھے۔ جب میں نے اس کی ذہنیت کو بھانپ لیا حافظ حمداللہ صاحب کی،
تو میں نے کہا کہ اب اگر انتشار ہمارے صف میں واقع ہوتا ہے تو پھر ہم